آج ہم سے ملنے آئے ہیں ایلن، اور ایلن کے ساتھ آئے ہیں ان کے بڑے بڑے خطرناک دانت۔ ایلن کا تعلق گھڑیالوں کے اس خاندان سے تھا جو ڈرانے میں بہت مشہور تھے، اور اس کے آبا و اجداد یہی کام کرتے تھے۔ وہ خود پورے جنگل میں ڈرانے میں بہت مشہور تھا، اور وہ اپنے اس کام میں ماہر تھا۔ ایلن اپنے ہر دن کا آغاز کرتا تھا پہلے اپنی کھال کو چمکانے سے، ناخن تیز کرنے سے، اور پھر وہ اپنے بڑے بڑے ڈراؤنے دانت برش کرتا تھا، کم از کم 10 منٹ تک۔ اس کے بعد وہ آئینے میں اپنے خوفناک اور خطرناک منہ بنانے کی مشق کرتا، اور پھر ایلن چپکے سے جنگل کی طرف نکل پڑتا اپنے ڈرانے کے دورے پر۔ میں بڑا خطرناک ایلن ہوں، ڈرو مجھ سے اور میرے تیز دھار دانتوں سے۔ مینڈک اپنے کول کے پتوں پر لڑک جاتے، بندر درختوں سے گر جاتے، اور طوطے خوف اور دہشت سے چیخنے چلانے لگتے۔ اور پھر ایلن قہقہ لگاتا، ہا 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 ہا، مجھے ڈرانے میں بہت مزہ آتا ہے۔ اور پھر ایک لمبے تھکا دینے والے اور ڈرا دینے والے دن کے بعد ایلن اپنے کیچڑ کے تالاب میں جا کر آرام کرتا اور اخبار میں اپنا پزل حل کرتا، اور پھر وہ اپنے نقلی دانت نکال دیتا۔ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ایلن کے دانت نقلی ہیں۔ شب بخیر میرے پیارے دانتوں، اچھے خواب دیکھنا میرے خطرناک نوکیلے دانتوں۔ اور وہ بڑی احتیاط سے انہیں اپنی بہت ہی خفیہ چھپانے کی جگہ رکھ دیتا۔ ایک صبح اونٹ بلاؤ بیری اپنے لیے لکڑیاں جمع کرنے جلدی اٹھ گیا، اور چلتے چلتے وہ ایلن کے کیچڑ کے تالاب پہنچ گیا۔ اونٹ بلاؤ کی جان نکل گئی کہ ابھی ایلن اٹھ جائے گا اور اسے پورا کا پورا کھا جائے گا۔ چھلانگ لگا کے جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا۔ باہر بچ گیا۔ اور تبھی اچانک ایک نقلی دانتوں کا جوڑا جھاڑیوں سے گر پڑا، ایک جانی پہچانی آواز کے ساتھ، سنیپ سنیپ سنیپ۔ اور جب ایلن اٹھا تو اس کے دانت جا چکے تھے۔ میرے دانت، میرے دانت، کہاں گئے میرے دانت؟ اب وہ کیا کرے گا؟ شاید کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ بغیر دانتوں کے ہے، اور اس نے روزانہ کی طرح جنگل میں جانے کا فیصلہ کیا، لیکن بغیر دانتوں کے۔ مینڈک اپنے کول کے پتوں پر لڑک گئے، بندر درختوں سے گر گئے، طوطے چیخنے اور چلانے لگے، لیکن ہنستے ہوئے، کیونکہ ایلن بالکل بھی خطرناک نہیں لگتا تھا بغیر دانتوں کے۔ اور اس کے بعد ایلن چپ چاپ اپنے کیچڑ کے تالاب کی طرف لوٹ گیا۔ وہ اپنی ساری زندگی میں کبھی اتنا شرمندہ نہیں ہوا تھا۔ اس کا تعلق گھڑیالوں کے اس خاندان سے تھا جو ڈرانے میں بہت مشہور تھے، اور ڈرانا وہ واحد کام تھا جو وہ کر سکتا تھا۔ اب ایلن کیا کرے گا؟ بیچارہ ایلن رونے لگا، پہلے تھوڑا تھوڑا، اور پھر آنسو نے ایسا بہنا شروع کیا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیا۔ اور پھر وہ ایسے چیخ چیخ کے رویا کہ
کہ جنگل کے سارے بچے مل کے بھی نہ رو پائے اور وہ اپنے رونے کو روک ہی نہ سکا۔ جب تک دوسری صبح جنگل کے سارے جانور ایلن کے کیچڑ کے تالاب پر آئے، اس کے نقلی دانتوں کے ساتھ۔ ہم تمہارے دانت واپس کر دیں گے، مینڈک نے کہا۔ سچ میں؟ ایلن بولا۔ لیکن ایک شرط پر، تمہیں ہمیں ڈرانا بند کرنا ہوگا۔ طوطے نے جواب دیا۔ لیکن میں اور کیا کروں گا؟ مجھے کچھ اور کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ ایلن افسردہ ہو کر بولا۔ ہمارے پاس ایک تجویز ہے، مینڈک نے کہا، اور پھر ہر دن اپنی کھال چمکانے کے بعد، ناخن تیز کرنے کے بعد اور اپنے بڑے بڑے خوفناک دانت برش کرنے کے بعد ایلن جنگل کی طرف نکل پڑتا اور بن جاتا ایلن مالی، ایلن نائی اور ایلن دانتوں کا ڈاکٹر۔ لیکن ہر رات ایلن بن جاتا ایک خطرناک اور خوفناک کہانی سنانے والا اور اپنی سنسنی خیز کہانیوں سے جنگل کے سارے جانوروں کو خوش کرتا۔ مجھے ڈرانے میں بہت مزہ آتا ہے۔ ایلن ہنستا اور کبھی کبھار وہ اپنے دانت اونٹ پلاؤ بیری کو ادھار میں بھی دے دیتا تھا کھیلنے کے لیے۔ تو یہ تھے ایلن صاحب اور ان کے بڑے بڑے خطرناک نقلی دانت۔ کسی بچے نے مجھ سے پوچھا کہ ایلن کے دانت نقلی کیوں تھے؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے ایلن کے دانت نقلی کیوں تھے؟ اگر پتہ ہے تو بتائیے گا ضرور۔ اور اگر کسی کو نہیں پتہ کہ گھڑیال کیا ہوتا ہے تو گھڑیال مگرمچھوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، مگر فرق اتنا ہوتا ہے کہ گھڑیال کی ناک چپٹی اور موٹی ہوتی ہے جبکہ مگرمچھ کی ناک لمبی اور پتلی ہوتی ہے۔